بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا ان لوگوں کو حکم ہے جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ تو خوب زیب و زینت کر کے آؤ۔ اچھے سے اچھے کپڑے، بہتر سے بہتر، عمدہ سے عمدہ لباس پہن کر کے آؤ۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم جب کہیں کسی تقریب میں جاتے ہیں تب تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، تیاری کرتے ہیں۔ کسی آفیسر کا بلاوا آ جائے تو بہت اہتمام کے ساتھ تیار ہو کر کے اس کے یہاں جاتے ہیں، اور نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں تو وہ اہتمام نظر نہیں آتا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس طرف توجہ ہی نہیں دلا رہی، بلکہ اللہ حکم دے رہے ہیں خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ جب مسجد کے لیے کرو تو تیاری کر کے آؤ، اللہ کے حضور جا رہے ہیں۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم عام طور سے ننگے سر رہتے ہیں، ٹوپی کا استعمال نہیں کرتے عام زندگی میں، اور اس کو فیشن سمجھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں، تو اگر ہم بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ جبکہ دین کے اندر صلحاء جو لباس پہنتے ہیں، اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں، اولیاء کرام جو لباس پہنتے ہیں، علماء جو لباس پہنتے ہیں، اس کا اعتماد ہے، اس کا اعتبار ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب ہم کسی عالم کے پاس جاتے ہیں، کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کرام کے پاس جاتے ہیں، تو سر ڈھک کر کے جاتے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ننگے سر جانا بے ادبی ہے۔ لیکن یہ جذبہ مسجد میں کم نظر آتا ہے۔ آج کل خاص طور سے ایک رواج بنتا جا رہا ہے، ہماری نوجوان نسل ننگے سر نماز پڑھنے کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ پہلے کبھی شاذ و نادر کوئی نظر آ جاتا تھا مسجدوں میں، اب بڑی تعداد نظر آتی ہے۔ کوئی مسجد اس سے خالی نہیں ہوگی۔ دوسری بات، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوہ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے میں، یعنی صحابہ کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں، نماز کے لیے سر کو ڈھکنا، سر ڈھکنے کو ضروری سمجھا جاتا تھا۔ علی العمامہ، کوئی کپڑا سر پر ہوتا تھا، عمامہ ہوتا تھا، والقلنسوہ یا ٹوپی ہوتی تھی، یہ معمول تھا۔
آج ہم یہ سمجھتے ہیں یا یہ سمجھایا جاتا ہے ہم کو کہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے، یہ بھی ثابت ہے. کہاں ثابت ہے؟ کسی کو اس کی پرواہ بھی نہیں ہے اور کوئی اس کی تحقیق بھی نہیں کرتا، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے حضور ہم آ رہے ہیں اور ہم کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بے ادبی کے ساتھ آ رہے ہیں. ہم جب دنیا کے کسی طاقتور انسان کے سامنے، دنیا میں کسی معزز انسان کے سامنے، دنیا میں کسی اہم تقریب میں اگر جاتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم مہذب نظر آئیں. اور مسجد میں جب ہم آتے ہیں، اللہ کے سامنے جب آتے ہیں تو اس کی کوشش نہیں ہوتی، اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. روایات سے یہ ثابت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، اولیاء کرام کا یہ معمول تھا، علماء کا یہ معمول ہے کہ نماز میں سر کو ڈھکنا لازمی قرار دیا گیا. اور میں نے حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو قول بخاری کے حوالے سے نقل کیا ہے، کان القوم یسجدون علی العمامۃ والقلنسوہ، اس کے علاوہ فقہ کی بے شمار کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں کہ جب کوئی شخص بغیر کسی مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو وہ اس نماز میں کراہت ہوتی ہے. بغیر کسی مجبوری کے ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز ہو جاتی ہے، نماز کے نہ ہونے کا سوال نہیں ہے، لیکن ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. کامل ثواب سے محرومی ہوتی ہے، کامل ثواب نہیں. اور ہم نماز میں امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں. صف کا بھی اپنا حکم ہے. صف سیدھی ہو، دو لوگوں کے درمیان میں خلا نہ ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور اتنا خلا بھی نہ ہو کہ دو لوگوں کے بیچ میں اگر یوں ہاتھ کیا جائے تو یہ ہاتھ چلا جائے. یہ خلا بھی نہ ہو، کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہونے کا حکم ہے. سب سیدھی ہو اور کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہ پہنچے. سب کے متعلق حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہاری صف سیدھی نہ ہوگی، صف ٹیڑھی ہوگی، تو ہم تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دیں گے، دلوں میں خرابی پیدا ہوگی. اور صف کا یہی کمال ہے کہ یہاں آ کر کے سب برابر ہو جاتے ہیں. ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ کندھا جوڑ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. نہ یہاں کوئی چھوٹا ہے، نہ یہاں کوئی بڑا ہے، نہ یہاں کوئی امیر ہے، نہ یہاں کوئی غریب ہے، نہ کوئی کالا ہے، نہ کوئی گورا ہے. سارے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں سب برابر ہیں. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ہے خوبصورتی صف. ہم سب میں برابر سے کھڑے ہوں، کیونکہ ہم مسجد کے باہر ہماری طاقت بھی ہے، مسجد کے باہر ہمارا رعب بھی ہے، ہمارا دبدبہ بھی ہے. لیکن یہ سب مسجد کے باہر. مسجد کے اندر تو ہم فقیر بن کر کے آئے ہیں، اللہ کے سامنے شان بندگی کا اظہار کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری ذات سے ہمارے بغل میں کوئی کھڑا ہے، مسجد میں کوئی بھی جو آیا ہے، ہماری ذات سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیر میں آئے اور اس کے بعد کود پھاند کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا کاروبار بڑا ہے، ہماری سماج میں بڑی عزت ہے، ہم طاقتور ہیں،
ہم کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم چلے گئے، آگے چلے گئے، آگے جا کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص جو پیچھے بیٹھا، ہمارے جانے میں کسی کے کندھے میں پیر لگ رہا ہے، اچھل کود ہم کر رہے ہیں، کسی کے کندھے میں پیر لگ رہا ہے، کسی کے سر میں لگ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن ایک شخص جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے، کمزور ہے، وہ یہ اس کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ میں پہلے آیا ہوں لیکن میں کمزور ہوں، اس لیے میں پیچھے بیٹھا ہوا ہوں، اور یہ بعد میں آئے ہیں اور یہ طاقتور ہیں، اس لیے یہ آگے چلے گئے۔ یہ جو خیال آ رہا ہے کسی بندے کے دل میں، یہ جو خیال آ رہا ہے، یہ بہت خطرناک ہے۔ ہمارے اس عمل سے اس کو جو تکلیف پہنچی ہے، تو اب ہم غور کریں کہ ہم مسجد میں آئے تو ہیں نیکی کمانے کے لیے، لیکن اس عمل کے نتیجے میں ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ ابھی ہم اس پر غور نہیں کرتے، ہم اس پر غور کریں، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب تکلیف کی بات آئی ہے تو ایک اور بات ذہن میں آ گئی۔ ہمارے نوجوان نسل آج کل، ان کا بڑا عجیب ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے مساجد میں۔ ہمارے بزرگوں نے قوم کو، خاص طور سے نوجوانوں کو، انکساری سکھانے پر پوری زندگی محنت کی ہے، تواضع سکھانے پر، اللہ کے سامنے کندھوں کو جھکا کر کے کھڑے ہوں، میری کوئی ہستی نہیں ہے اللہ، میں آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، میں اپنی پیشانی کو تیرے حضور میں رگڑنے کے لیے آیا ہوں، یہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے۔ اور اس کے پیرلر ایک اور طبقہ سر اٹھا رہا ہے، ایک فتنہ سر اٹھا رہا ہے، وہ نوجوانوں کو یہ سکھاتا ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ جو کہا جا رہا ہے وہ مان لو، کوئی ضروری نہیں۔ سب سے پہلا کام وہ کرتے ہیں کہ مریض کو ڈاکٹر سے کاٹ دو۔ علماء کرام سے نوجوانوں کو کاٹنے کی ایک مہم چل رہی ہے۔ کسی عالم سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کی تقلید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیوں ہم تقلید کریں؟ تقلید کرنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اب ہمارے اندر جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، یا وہی لوگ جو بیماریاں پیدا کر رہے ہیں، اس کا علاج کون کرے گا؟ جب روحانی ڈاکٹروں سے آپ نے کاٹ دیا، علماء کرام سے کاٹ دیا، آپ کیسے کیسے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ نیت باندھنے کا طریقہ احادیث کے اندر یہ ہے، اس کے اوپر یہ رکھا جائے گا، یہ انگلی اور یہ انگوٹھا یہ آئے گا، یہ ہوگا۔ ناک کے نیچے بھی ثابت ہے، ناک کے اوپر بھی ثابت ہے۔ ہم کبھی نہیں کہتے کہ ناک کے اوپر نہ باندھو، افضلیت کا معاملہ ہے، بہتر اور بہترین کی بات ہوتی ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ ناک کے نیچے باندھا جائے، وہ حدیث پیش کرتے ہیں، ناک کے اوپر بھی ثابت ہے۔ لیکن اب اس کے علاوہ اور کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، جب ہمارا ہاتھ یہ ہوگا تو کندھے جھکے ہوں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کندھے جھکانا مقصد ہے۔ ہمارا ہاتھ جب یہاں ہوگا تو کندھے جھکے ہوں گے۔ شیطان یہ سکھاتا ہے کہ یہ نہیں، اکڑ کر کے کھڑے ہو، دیکھا ہوگا بہت کم تعداد میں صحیح، ہم اس کو بہت اہمیت نہیں دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہر فتنہ پہلے بہت چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ ہاتھ سینے میں باندھنا اور ایک کوہنی پر ہاتھ رکھنا، اس کوہنی پر اس ہاتھ کو رکھنا کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا، نہ یہ موقع ہے، اگر اس سلسلے میں کبھی کسی کو فکر ہو اور تحقیق کرنا چاہے علماء کرام سے رابطہ کریں، کبھی ضرورت ہو سمجھیں تو مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں، اس کی تفصیلات میں بتاؤں گا آپ کو، کتابیں بتاؤں گا، یہ موضوع نہیں ہے۔ ہمارا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں نیکی کمانے کے لیے آ رہے ہیں، نیکیوں کے لیے آ رہے ہیں۔ شیطان بڑا مکار ہے، بہت عیار ہے، پہلے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بندے کو مسجد ہی نہ جانے دو، بہت سارے بہانے، بہت سارے کاروبار کا حرج ہو جائے گا، وقت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے،
پھر پڑھ لیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ پہلے وہ اس کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر بندے نے اس کو پچھاڑ دیا اور مسجد کے اندر آ گیا تو اب وہ دوسری چال چلتا ہے، یہاں سے کچھ لے کے نہ جانے پاوے، بے ادبی سکھاتا ہے، ننگے سر نماز پڑھنے پہ اکساتا ہے، صفوں کو کود پھاند کرنے پر اکساتا ہے، چپلیں باہر جو اتاری جاتی ہیں ہماری گندی چپل سے دوسروں کی چپلوں کو رونتے ہیں، ہم کبھی خیال نہیں کرتے کہ وہ چپل نجس ہو گئی، جو شخص بعد میں وہ پہنے گا اس کا پیر نجس ہو جائے گا، اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں پر ہم کو توجہ، مسجد میں ہم آئے نیکی کمانے کے لیے، اور ہمارے یہ ان لاپرواہیوں سے، ہمارے ان اعمال سے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں سے گناہ لے کر کے جا رہے ہیں۔ ہم دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے بہتر سے بہتر کریں، ہم کوئی سامان لینے بازار میں جاتے ہیں تو کوشش ہوتی ہے کہ اچھی ورائٹی کا لے کر کے آئیں، بہتر سے بہتر لے کر کے آئیں۔ کیا ہماری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جب نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو بہتر سے بہتر نماز پڑھیں، اچھی سے اچھی نماز پڑھیں، ہماری نماز اللہ کو راضی کرنے والی ہو، ہمارے مسجد میں آنے کے بعد کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا